السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چیئرمین نیب تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہی رہیں گے۔ آئین جو کہتا ہے کہتا رہے، قانون جو کہتا ہے کہتا رہے، اپوزیشن سر پیٹتی رہے، دنیا جو بولتی ہے بولتی رہے، جاوید اقبال صاحب کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی۔ اب ایکسٹینشن ٹائپ ایک نئی چیز جو ہے وہ شریف الدین پیرزادہ ٹائپ جو ان کے قانونی مشیر ہیں انہوں نے دی ہے کہ جی ایکسٹینشن نہیں بھی ہوگی اور ایکسٹینشن ہو بھی جائے گی، یعنی جب تک نئے چیئرمین نیب کا تقرر نہیں ہوتا تب تک جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ چیئرمین نیب برقرار رہیں گے۔ یہ ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے، اس آرڈیننس کا مسودہ تیار ہو چکا ہوا ہے اور یہ آرڈیننس جاری ہو جائے گا تو چیئرمین نیب جو ہیں وہ جاوید اقبال صاحب برقرار رہیں گے۔ وہ گنجائش تو آئین میں اور قانون میں ہے کہ نہیں، لیکن ایکسٹینشن کیونکہ ناقابل توسیع تھا یہ عہدہ چیئرمین نیب کا، تو جب ان کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی تو کہا گیا جی ایکسٹینشن تو نہیں ہو سکتی، تو کہا گیا کہ جی قانون میں ترمیم جو آرڈیننس کے ذریعے کریں گے۔ شریف الدین پیرزادہ ثانی فروغ نسیم صاحب نے کہا تو کہا گیا آرڈیننس کے ذریعے تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، تو پھر ایک نیا ایک طریقہ، نیا راستہ نکالا گیا ہے جو چیئرمین نیب ان کو جاوید اقبال صاحب کو برقرار رکھنے کے لیے 8 اکتوبر کو جاوید اقبال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے اور 8 اکتوبر کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ظاہر ہے یہ آرڈیننس آ جائے گا اور ان کو برقرار رکھا جائے گا۔ اصل میں بہانہ تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی نئے چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے، جو آئین کا تقاضا ہے کہ چیئرمین نیب چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت یعنی نگران وزیر اعظم اور نگران وزرائے اعلیٰ ان کے لیے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی ہوتی ہے مشاورت، بامانی مشاورت، اس مشاورت سے تقرر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب پہلے ہی مائنڈ بنا چکے ہوئے تھے کہ جاوید اقبال صاحب کی اور اپنی جوڑی رب نے بنا دی، جوڑی تو وہ کمال جوڑی ہے، تو یہ جوڑی تو بڑا پرفیکٹ چل رہی ہے، ایکویشن بھی ہے، ویڈیوز بھی ہیں، تو معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، تو لہٰذا ان کو جانے نہ دیا جائے، اگلے عام انتخابات تک ان کو برقرار رکھا جائے، اس کے بعد دیکھی جائے گی، اس کے بعد پھر نئے چیئرمین کا تقرر ہوگا۔ تو اس طرح کا کچھ فارمولہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دماغ میں تھا، مگر آئین قانون آڑے آ گیا تو پھر بہانہ بنایا گیا، بہانہ بڑا دلچسپ کہ جی اپنا ایکسٹینشن کا معاملہ جب نہیں سمجھ آیا کہ ایکسٹینشن تو نہیں دے سکتے تو پھر ایک بہانہ بنایا گیا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں قائد حزب اختلاف ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی جی؟ کیونکہ وہ خود نیب کے ملزم ہیں، نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، نیب زدہ ہیں، تو جو نیب کے خود ملزم ہوں وہ اپنے اس ادارے کا چیئرمین یعنی نیب کا چیئرمین کیسے لگا سکتے ہیں جو ان کی تحقیقات کر رہا ہے، جو ان کے مقدمات دیکھ رہا ہے، جو ان کے اوپر ریفرنس بنا رہا ہے، تو لہٰذا ہم ان سے مشاورت نہیں کریں گے، لہٰذا ہم قانون کو نہیں مانیں گے، نہیں کریں گے۔ کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ ہو سکتا تھا اس سارے معاملے پر، اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر بات ہو سکتی تھی، حکومت یہ کہہ سکتی تھی کہ جناب اپوزیشن آ کر بیٹھے، اپوزیشن اپنا ایک بنا لے کیا ہوتا ہے کمیٹی بنا لے جس کمیٹی میں اس طرح کے لوگ ہوں، اور شہباز شریف صاحب کیونکہ ہیں نیب سے کے ملزم ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وتھڈرا کر جائیں، تو اس کے بعد اپوزیشن اور حکومت کی ایک کمیٹی بیٹھے اور آپس میں مشاورت کر کے کوئی نام فائنل کر لیں جس کو چیئرمین نیب لگا دے، تو یہ بھی راستہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں یہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ جاوید اقبال صاحب ہی چاہیے، ان کو نہیں جانے دینا۔ وجہ نیب کا ادارہ بنا کیوں تھا، وجہ وہی ہے، وہ پیچھے یہ نیب کا ادارہ ویسے بنا تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھا، لیکن اس نے جس طرح وہ ہوتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ اس وقت بھی کی جب سیف الرحمان صاحب تھے، اس وقت تو انتقام زیادہ تھا کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، اس وقت پیپلز پارٹی سے لوگ توڑے تو جانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن کم از کم یہ تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو سیاسی راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، آصف زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا اور اس کے لیے سارا قانون بنا تھا، سارا یہ جو احتساب بیورو بنا تھا، احتساب کمیشن بنا تھا۔ پھر مشرف آ گئے تھے اور مشرف صاحب کو ایک بنایا ادارہ مل گیا تھا، نواز شریف صاحب نے اس پر اچھے قانون بنا کے رکھے تھے جن میں خود پھنسے ہوئے بیچارے۔ تو وہ میں بیسیکلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیب کا جو مقصد تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ سیاسی مخالفین سے انتقام ان کو لینا، ان کو انتقام کا نشانہ بنانا، ان کو جیلوں میں رکھنا تاکہ وہ حکومت کے خلاف بول نہ سکے، تاکہ وہ متحرک نہ ہو سکے، ان کو نااہل کروانا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو نااہل کروایا گیا تھا، ان کو سزا بھی ملک قیوم کی عدالت سے، وہ جو مشہور زمانہ ٹیپ والا اسکینڈل تھا، فون ملک قیوم صاحب کو فون جاتا ہے سیف الرحمان صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ بھائی جان کہتے ہیں کہ جی میکسیمم سزا دیجیے،
تو وہ سارا کہانی ہے. خیر تو وہ بنایا ایک ادارہ مل گیا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کا پرویز مشرف کو جب انہوں نے کو کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ قائد اعظم بنانی تھی. مسلم لیگ کا ہم خیال سے قائد اعظم، تو مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ بنی. اس کے بعد الیکشن میں مسلم لیگ قائد اعظم اتنی سیٹیں نہیں لے سکی. باوردی عامر کی چھتر چھایا میں تمام تر دھاندلی، تمام تر پری پول ریگنگ کے باوجود اور نیب کے استعمال کے باوجود جب وہ سادہ اکثریت بھی لینے کی پوزیشن میں نہیں آئے تو پھر پیپلز پارٹی کو توڑا گیا پیٹریاٹ نیب کے ذریعے. وہ راؤ سکندر اقبال مرحوم، یہ فیصل صالح حیات، نوروز شکور، مطلب ایک لمبی 21-22 ارکان تھے اس وقت، اور بعد میں اور بھی شامل ہوئے تھے. اسی طرح پنجاب سے ایم پی ایز شامل کیے گئے تھے. تو پیپلز پارٹی میجارٹی پارٹی کے طور پہ آئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ کر ادھر پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے فائلیں دکھا کے پراپر نیب کی ان کو شامل کیا گیا تھا. اور پھر میر ظفر اللہ جمالی، جن کا ذکر کل نواز شریف صاحب نے کیا، ان کی حکومت بنائی گئی تھی ایک ووٹ کی اکثریت سے، جس میں طاہر القادری صاحب کا بھی ایک ووٹ تھا. اور تو اس طرح میرا خیال عمران خان صاحب بھی اس وقت تھے، لیکن انہوں نے بہرحال تو وہ اسمبلی میں تھے، بعد میں ریزائن کر گئے تھے دونوں. بہرحال تو وہ جو معاملہ نیب کا میں بتا رہا تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا. تو اب عمران خان صاحب نیب جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ 2018 کے انتخابات میں بھی نیب کو اسی طرح 2018 سے پہلے اسی طرح استعمال کیا گیا. جاوید اقبال صاحب نے جس طرح اپوزیشن کو رگڑے میں لگایا 2018 سے پہلے اور 18 کے بعد، تو وہ سب کے سامنے. اور ابھی تک انہوں نے ان کی ایک ویڈیو اسکینڈل بھی آ گیا. ویڈیو اسکینڈل کے بعد ان کے اوپر ایک ریفرنس بھی چلا گیا، اور وہ حکومت کی طرف انہوں نے یعنی پی ٹی آئی کی طرف انہوں نے احتساب ان کا کبھی گیا ہی نہیں. تو وہ ایک پورا ایک عمران خان صاحب کو ایک بنایا سسٹم ملا ہوا ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو آئندہ عام انتخابات ہیں ان میں چیف جسٹس جو ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں، وہ تو اپنی مرضی کے نہیں ہیں، وہ تو اپنے کام کے نہیں ہیں، وہ تو اپنے ہاتھ میں نہیں آ رہے. اور وہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بن سکتے ہیں. تو لہٰذا کم از کم چیئرمین نیب اپنے پاس ہو، تاکہ وہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو. تو اسی لیے عمران خان صاحب نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہر صورت جاوید اقبال صاحب کو چیئرمین نیب برقرار رکھا جائے گا. پھر پہلے کہا گیا کہ ایکسٹینشن والی بات نہیں چلی، تو پھر کہا گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب سے مشاورت نہیں ہو سکتی. اس بات میں بھی جب وزن دلیل نہیں بنا تو پھر اب یہ کیا گیا ہے کہ جی 8 اکتوبر کو جب یہ ریٹائر ہوں گے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کا ایک آرڈیننس آ جائے گا، اور یہ پھر کنٹینیو کریں گے. اور جب یہ کنٹینیو کریں گے تو پھر پتہ ہے کہ جناب کوئی عدالت میں چلا جائے گا معاملہ، لیٹیگیشن میں. پھر عدالت پتہ نہیں فوری طور پہ اس جو حکومت کا آرڈیننس ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا معاملہ پھر لمبا چلا جاتا ہے. جس طرح پاکستان میں مطلب مجھے یاد ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کو چیلنج کیا گیا تھا 2013 میں. ان کی جو تھی ان کا ایشو تھا، کوئی الیکشن پٹیشن تھی ان کے اگینسٹ، ان کی جیت کے خلاف. تو وہ خواجہ سعد رفیق صاحب 5 سال پورے کر گئے تھے. 5 سال پورے کرنے کے بعد اگلی حکومت میں جیل بھی چلے گئے تھے، تو وہاں سے فیصلہ نہیں آیا تھا الیکشن ٹریبیونل سے. تو یہاں یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ بلکہ پچھلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ کا جو کاز لسٹ جاری ہوئی تھی اس میں تھا آصف زرداری جو صدر تھے، پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی تھے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر بھی تھے، صدر مملکت بھی تھے. اور اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف ایک پٹیشن تھی، ایک پٹیشن مشرف کے خلاف تھی. ان کے یہ پٹیشنز جو ہیں 10-12 سال پرانی پٹیشنز وہ کاز لسٹ میں شامل ہوئی تھی سننے کے لیے. آصف زرداری صدر بھی نہیں رہے جب انہوں نے پارٹی کا عہدہ بھی اس وقت چھوڑ دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پڑی ہوئی پٹیشنز دائر کرنے والا ظاہر بیچارہ چکر ہی لگاتا ہوگا عدالت کے. تو اسی طرح ہوگا کہ جاوید اقبال صاحب کے خلاف جو پٹیشن اگر عدالت میں جاتی ہے اس آرڈیننس کے خلاف، تو پھر ممکن ہے کہ عدالت جو ہے وہ پٹیشن اس کا فوری فیصلہ نہ کرے اور معاملہ 2022 یا 23 تک چلا جائے. تو عمران خان صاحب کا مقصد جو ہے ان کو لگانے کا، مزید چیئرمین نیب کے عہدے پر مزید وقت کے لیے لگانے کا، وہ حل ہو جائے. تو یہ اصل میں عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ایکسٹینشن کے بغیر کام نہیں ہوگا. اور لیکن یہ ایکسٹینشن بھی اسی طرح معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جائے گا ظاہر ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کی تھی آرمی چیف کی. اس ایکسٹینشن کا جو سمری جاری ہوئی، سمری چیلنج ہو گئی تھی. تو چیلنج ہو گئی تو جب عدالت نے سمری کی زبان پڑھی تو عدالت تو سر پیٹ کر بیٹھ گئی کہ بھئی یہ کیا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ چلا گیا تھا پارلیمنٹ میں.
بہرحال وہ عدالت نے وہ لمبی 3-4 سمریاں آئیں تو عدالت نے پارلیمنٹ میں بھیج دیا کہ جی اس پہ قانون سازی کر لیں، جو کرنا ہے خود کریں، ہمیں نہ اس معاملے میں گھسیٹیں۔ تو پارلیمنٹ میں وہ پھر اس کا ایکٹ آف وہ جو آرمی ایکٹ تھا اس میں ترمیم ہو گئی تھی، اور 64 سال تک عمر کر دی گئی تھی آرمی چیف کی، کہ وہ ایک ایکسٹینشن، ایک بار کی ایکسٹینشن کا قانون وہ بن گیا ہوا تھا۔ تو خواجہ آصف صاحب لیڈ کر رہے تھے معاملے کو، تو مسلم لیگ نون نے اس جو ترمیم ہے اس کی انہوں نے غیر مشروط حمایت کر لی تھی۔ اب معاملہ پھر یہی ہے، آرڈیننس ہے، آرڈیننس کو قانون بننا ہے اگر کل کو آتا ہے تو، بلکہ ای وی ایم کا بھی قانون ابھی وہ مشترکہ اجلاس آنا ہے۔ تو اب اس ساری جو گہما گہمی ہے سیاسی، جس میں اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا کردار ہونا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر صاحب بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے، ان کو چوٹ آئی ہے، وہ گرے تھے، پاؤں پھسل گیا تھا، سلپ ہو گیا تھا اور وہ گر گئے، اور ان کو ڈاکٹروں نے 2 ہفتوں کی کہا جا رہا ہے کہ ان کو دی ہے، آرام کا مشورہ دیا ہے۔ تو ایک طرف ان کے بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ متحرک ہیں، اور ادھر جب یہ معاملات، جب اپوزیشن لیڈر کی ضرورت ہے قومی اسمبلی کو، تو ظاہر شہباز شریف صاحب، کیونکہ قدرتی مسئلہ تو ہے بہرحال ان کا کمر کا، ان کی بہت پرانا معاملہ ہے، تو وہ اپنے اس کمر درد کی وجہ سے، کمر کی تکلیف کی وجہ سے وہ بستر پر پڑے ہیں۔ تو اپوزیشن لیڈر جن کے ساتھ مشاورت وزیر اعظم نے کرنی ہے، وہ مشاورت وزیر اعظم نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ اپنا کیس پیش کرنے کے لیے خود بھی فرنٹ پر نہیں ہوں گے، خود قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہوں گے، قومی اسمبلی کے اجلاس چل رہے ہیں مسلسل، خود قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہوں گے، خود ہو سکتا ہے کسی عدالتی فورم پر بھی نہ جا سکے، جانا چاہیے، جس طرح چودھری نثار علی خان صاحب چلے گئے تھے جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں چیئرمین نیب لگائے گئے تھے، ان کے ساتھ مشاورت خط لکھا گیا تھا، اور خط لکھنے یوسف رضا گیلان صاحب نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد اناؤنس کر دیا تھا، بلکہ چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ تھا یا چیئرمین نیب کا، تو وہ چلے گئے تھے چودھری نثار صاحب عدالت میں، اور عدالت سے فیصلہ لے کر آئے تھے کہ مشاورت یہ خط و کتابت نہیں ہوگی، بامانی مشاورت ہوگی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر ان کا بھیجا ہوا نام، اپوزیشن لیڈر کا بھیجا ہوا نام جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے تو اس کے پیچھے آپ کوئی جواز نہیں دیں گے، آپ کو جواز دینا پڑے گا، یہ اور پھر وہ بامانی مشاورت کا فیصلہ آ گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو شہباز شریف صاحب خود یہ اس آرڈیننس کے خلاف کوئی اور جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ شہباز شریف صاحب کو خود جانا چاہیے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر ہیں براہ راست، ان کے ساتھ ان کا حق مارا جا رہا ہے، ان سے مشاورت نہیں ہو رہی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تو خیر کہہ دیا ہے کہ ہم یہ ایکسٹینشن نہیں مانیں گے۔ اب یہ ایکسٹینشن کا ہی طریقہ ہے کہ ویسے ایکسٹینشن نہیں دے رہے، تو اس طرح ذرا ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یا ایک اور جگاڑ لگا کر چیئرمین نیب کو مزید وقت کے لیے برقرار رکھنا، ان کو اس عہدے پر بٹھائے رکھنے کا ایک اور راستہ نکالا گیا۔ تو بلاول بھٹو تو کہہ چکے کہ ہم ایکسٹینشن کو نہیں مانیں گے۔ مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون، انہوں نے کہا کہ جب معاملہ آئے گا تب دیکھی جائے گی، پارٹی فیصلہ کرے گی۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون تو کسی صورت نہیں چاہے گی کہ جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب کے لیے کے عہدے پر بیٹھے رہیں، اور ظاہر اختیار مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، تو ان کا حق مارا جا رہا ہے مشاورت کا، تو وہ تو ظاہر اس معاملے کو ایجیٹیٹ کریں گے، اس معاملے کے خلاف جائیں گے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے ٹائم پر بھی فرنٹ پر نہیں تھے، اب یہ ایکسٹینشن آ رہی ہے تو شہباز شریف صاحب کی کمر درد ظاہر ہے، گرے ہیں، وہ سلپ ہو گیا پاؤں، تو شہباز شریف صاحب بستر پر ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اپوزیشن اس معاملے کو کیسے لے جاتی ہے، کہاں لے جاتی ہے۔ حکومت نے تو طے کر لیا ہے کہ بھائی اگلا انتخاب جو ہوگا نا وہ چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی عہدے پر ہوتے ہوئے ہوگا، 2023 میں ہوتا ہے، 22 میں ہوتا ہے، جاوید اقبال صاحب عہدے پر رہیں گے، کیونکہ شریف الدین پیرزادہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی آرڈیننس جب جاری ہوگا تو وہ آرڈیننس چاہے عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر بھی لے، اس کے تحت ہونے والی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ اپائنٹمنٹ رہے گی، برقرار رہے گی۔ فی الحال تو وہ نئے چیئرمین نیب کے تقرر تک کا معاملہ لے رہے ہیں نا، کہ نئے چیئرمین نیب کے تقرر تک جاوید اقبال صاحب رہیں گے، آفس میں چیئرمین نیب رہیں گے۔ تو اب نئے چیئرمین نیب کا تقرر کب تک ہوگا، اصل سوال یہ ہے۔ تو بے شک عمران خان صاحب 2 سال تک اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہ کریں تو کیا ہوگا، اور اگر عدالتوں میں معاملہ 2 سال تک چلتا رہے تو کیا ہوگا۔ تو یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کی پھر خواہش پوری ہو جائے گی کہ چیئرمین نیب رہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، اپوزیشن ساری کی ساری ہو، جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ 2 سالوں میں مقدمات کے فیصلے آ جائیں گے نیب کے مقدمات کے، تو پھر وہ 2 سالوں میں سارے فیصلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، ساری کی ساری اپوزیشن بھی ہو جائے گی نااہل یا جیلوں میں چلی جائے گی، اور پھر گلیاں سنجیاں ہوں گیاں، تو عمران خان الیکشن جیت جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔